کہا گیا تھا کہ بیان کے بعد جو ہے وہ مختصر سوالات کا سلسلہ بھی ہوگا. کوئی دوست بھائیوں میں سے میری گفتگو سے متعلق یا اس کے علاوہ کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا تو پوچھ لیں، ورنہ مجھے جو لکھ کے دیا ہے اس پر میں انشاءاللہ کچھ مختصر سا گفتگو کر دیتا ہوں. وہ دوست بھائیوں میں سے کوئی سوال کرنا چاہتا تو کرنا، مجھے آتا ہوگا تو انشاءاللہ بیان کروں گا. بیٹھ جائیں. پوچھا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے بعض ایسے لوگ کہتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں امامت کی شرائط ہے، امام کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. مسلمان ہونا ضروری ہے. کسی کافر کے پیچھے مسلمان کی نماز جائز نہیں. تو یہ بالکل ایک احمقانہ بات ہے کہ کوئی کہے کہ نماز کسی کے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں. انہی لوگوں سے پوچھ لو کیا قادیانیوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو کہیں گے کہ نہیں. تو کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ان کے عقائد کفری ہیں. تو اسی طرح ہر وہ شخص جس کے عقائد کفریہ ہیں، کفریہ عقائد رکھتا ہے، گستاخانہ عقائد رکھتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں. اس کے پیچھے نماز سرے سے ہوتی نہیں، نماز باطل ہے. اور اگر اس کے عقائد کفریہ نہ بھی ہوں، اس کے عقائد گمراہی کے درجے کے ہیں، حتیٰ کہ فسق کے درجے کے اس کے اعمال بھی ہوں، تو تب بھی اس کے پیچھے نماز صحیح نہیں ہے، بلکہ نماز اس کے پیچھے مکروہ تحریمی ہے. کیونکہ وہ شخص جو بدعتی ہو، گمراہ ہو، اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. اس کا اپنا عمل قبول نہیں ہے. تو جب اپنا عمل قبول نہیں تو اس کے پیچھے کسی دوسرے کا بھی عمل قبول نہیں ہوگا. حدیث پاک موجود ہے کہ جو تم میں سے پسند کرے ان تقبل صلاتکم، کہ تمہاری نماز قبول کی جائے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنا امام ایسے شخص کو بناؤ جو بہتر ہو. کیونکہ جو بہتر شخص نہیں ہے، اچھا بندہ نہیں ہے، اس کے پیچھے تمہاری نماز قبول نہیں. ٹھیک ہے جی. ایک منٹ. جی بولیں. آپ بولیں. جی ٹھیک ہے. اس پر میں نے تفصیلاً بیان ریکارڈ کروا کے اپنے چینل پہ اپلوڈ کیا ہے، اور مرزا کے اس اعتراض کا میں نے جواب دیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ جو ہمارے امام ہیں، ان کی جو کتاب الفقہ الاکبر، اس کے اندر بعض معاندین نے کچھ دسیسہ کاری کی ہے، اور اس میں اصل میں جو ہے وہ اس کے نسخے مختلف ہیں. اس کتاب کے بعض نسخوں کے اندر جب حضور کے والدین کا تذکرہ آیا تو اس میں یہ لکھا کہ ماتا علی الفطرۃ، یہ تھا اس کا ترجمہ یہ بنتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین زمانہ فطرت میں فوت ہوئے. زمانہ فطرت اس زمانے کو کہتے ہیں کہ جس زمانے میں اس علاقے میں کسی نبی کی نبوت کا اعلان اور تبلیغ نہ پہنچی ہو، اس کو زمانہ فطرت کہا جاتا ہے. تو حضور کے والدین زمانہ فطرت میں فوت ہوئے، لہٰذا وہ ان کو کافر یا مشرک نہیں کہہ سکتے جب زمانہ فطرت میں فوت ہوئے. ایک نسخے کے اندر عبارت یہ ہے، اور دوسرے نسخے کے اندر عبارت یہ ہے کہ ما ماتا علی الکفر، کہ حضور کے والدین کفر پر موت ان کی نہیں ہوئی، کفر پر وفات نہیں ہوئی. اب ہوا یہ کہ بعض نسخوں کے اندر یہ لفظ آگے کہ ماتا علی الکفر، ماتا علی الکفر، کہ وہ دونوں کفر پر فوت ہوئے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خاں محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر پوری مستقل کتاب لکھی ہے. حضور کے والدین کریمین کے جنتی ہونے پر مستقل کتاب لے کے اس میں دلائل کے ساتھ واضح کیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین جو ہیں وہ جنتی ہیں، اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ جو بات منسوب کی گئی ہے یہ بات غلط ہے، یہ بات درست نہیں. ٹھیک ہے. اور کوئی دوست؟ جی. اس کا جواب یہ ہے کہ تشہد میں جو صحیح احادیث اور روایات ملتی ہیں انگلی اٹھانے کے بارے میں، اس میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یشیر بہا، اس انگلی کے ساتھ اشارہ فرمایا کرتے تھے. یدعو بہا، حضور اس کے ساتھ دعا فرمایا کرتے تھے، اشارہ فرمایا کرتے تھے. اور یہی احادیث صحیح ہیں اور یہی روایات جو ہے نا وہ معتبر ہیں جن کے اندر اشارہ کا اور دعا کا ذکر ہے. اب بعض شاذ قسم کی روایات اس سلسلے میں آئی ہیں جس میں حرکت کا ذکر ہے.
کہ انگلی کو حرکت دیتے تھے، اور یہ شاذ روایتیں ہیں۔ خود غیر مقلدین وہابیوں کے علماء نے بھی اس بات کو مانا۔ وہابیوں کا ایک بہت بڑا عالم مولوی رحمت ربانی، اس کی کتاب راہ نجات، اس کے اندر بھی اس نے لکھا ہے کہ یہ جو حرکت دینے والی روایت ہے یہ روایت شاذ ہے، یہ روایت درست نہیں ہے۔ صحیح روایتیں وہی ہیں جس میں اشارے کا ذکر ہے۔ اور سنن الکبریٰ بہقی کے اندر روایت موجود ہے حضرت خفاف بن ایمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ اس میں موجود ہے کہ اصل میں مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ انگلی کے اشارے سے جادو کرتے ہیں۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو انگلی کے اشارے سے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے تھے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے تھے۔ اب وحدانیت کی گواہی جو ہے وہ جب ہم تشہد پڑھتے ہیں تو کہاں آتی ہے؟ بولیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو جب ہم نے شہادت دینی ہے اللہ کی توحید کی تو اس وقت انگلی کو اٹھانا ہے، اور جب توحید کی شہادت مکمل ہو گئی اس وقت انگلی کو رکھ دینا ہے، کیونکہ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ یہ جو انگلی کا اشارہ کیا جاتا ہے یہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے کے لیے کیا جاتا ہے، لہذا اشارہ کرنا ہے، حرکت نہیں دینی۔ جی جی ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں، ابھی تو میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی ہے کہ اچھا وہ حدیث کا تھوڑا سا مضمون جو نا وہ رہ گیا، وہ دیکھیں نا بندہ اٹھا تو رہ گیا اشارے کی وجہ سے، بات کہاں سے کہاں چلے گی۔ اب دیکھیے، ابھی میں نے حدیث صحیح مسلم کی، سنن نبی داؤد کی اور مسند احمد کی آپ کے سامنے رکھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی سے فرمایا سلنی، مجھ سے مانگو، مجھ سے۔ ویسے فرمایا کہ اذا سألت فاسأل اللہ، تم جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، یہاں فرمایا تم مجھ سے مانگو۔ تو اب یہ دونوں حدیث آپس میں کیا ٹکراتی ہیں؟ جواب یہ کہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ مومن اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ سے اس عقیدے کے ساتھ مانگا جاتا ہے کہ حقیقت میں دینے والا اللہ ہے، حقیقت میں دینے والا۔ لیکن جب بندہ بندے سے مانگتا ہے تو اس عقیدے کے ساتھ مانگتا ہے کہ حقیقت میں اللہ دیتا ہے، یہ اللہ کے دینے کا ذریعہ ہے۔ حضور سے جب صحابی نے مانگا کہ اس'الوکا، یہ نہیں کہا کہ اس'ال اللہ، میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے جنت دے، حضرت کہتے ہیں اس'الوکا، حضور میں آپ سے مانگتا ہوں مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کی رفاقت۔ اور حضور نے پھر عطا بھی فرما دی۔ یہاں صحابی کا رسول اللہ سے مانگنا اس عقیدے کے ساتھ نہیں ہے کہ حقیقت میں حضور دیتے ہیں، صحابی کا عقیدہ تھا کہ حقیقت میں اللہ دیتا ہے، حضور دیں گے تو اللہ کی عطا سے دیں گے۔ لہذا جب انبیاء اولیاء سے استعانت اور مدد کا مطالبہ ہوتا ہے تو عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ دینے والا حقیقت میں کون ہے؟ اللہ، اور اللہ کا نبی اور اللہ کا ولی مدد کرتا ہے تو اللہ کی عطا سے کرتا ہے، حقیقی مددگار کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات۔ ٹھیک ہے جی، اور کو دوست؟ جہاں تک عید غدیر کا تعلق ہے یہ روافض کی بدعات میں سے ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اپنے عقیدے کے مطابق یہ ایک پروگرام کرتے ہیں، اور اس میں وہ جو اپنا ان کا ایک گڑا ہوا نظریہ ہے اس نظریے کو اس محفل میں اور اس پروگرام میں پروموٹ کرتے ہیں۔ اہل سنت کے ہاں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور باقی آپ نے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت 18 ذوالحجہ کو، تو ہاں بالکل حضرت عثمان غنی کی شہادت 18 ذوالحجہ کو ہی ہوئی ہے۔ معتبر تاریخ کی کتابوں سے جو مشہور جمہور مورخین اور اہل سیر کا قول ہے وہ یہی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کب ہوئی ہے؟ 18 ذوالحجہ کو۔ کس کو ہوئی ہے؟ 18 ذوالحجہ کو ہوئی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں حضرت عثمان غنی کی شہادت کے حوالے سے یہ آتا کہ آپ کی شہادت ایام تشریق کے وسط میں ہوئی ہے۔ ایک روایت ہے مسند احمد بن حنبل میں، اس روایت میں یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت 18 ہے ایام تشریق کے وسط میں، یعنی عید کے دن میں ہوئی ہے، تو ثابت ہوا کہ 18 ذوالحجہ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ روایت احادیث صحیحہ کے معارض ہے،
صحیح احادیث موجود ہے، المستدرک لصحیحین میں روایت موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو شہادت کے دن حضرت عثمان غنی نے روزہ رکھا ہوا تھا. روزہ حضرت عبداللہ بن سلام جب ان سے ملنے کے لیے گئے تو کہا کہ آج مجھے رسول اللہ کی زیارت خواب میں نصیب ہوئی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ عثمان آج روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا ہے. تو حضرت عثمان روزے کی حالت میں تھے. اب یہ جو عید کے ایام ہیں، ان ایام کے اندر مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ روزہ رکھنا جائز ہے. حضرت عثمان کا اس شہادت کے دن روزے دار ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عید کے دن نہیں تھے، وہ یقیناً ذوالحجہ کے جو 18 تھی وہی تاریخ تھی جو اہل سیر کا قول ہے. اور پھر شیعہ سنی کتابوں کے اندر موجود ہے. شیعہ کی کتاب ملا باقر مجلسی کی بہار الانوار کے اندر موجود ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ خلیفہ بنے تو خلیفہ بنتے ہی آپ نے جو جمعے کا پہلا خطبہ دیا ہے وہ 25 ذوالحجہ کو دیا. کس کو؟ مولا علی نے پہلا خطبہ کس جمعے کو دیا؟ 25 ذوالحجہ کو. تو حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی ہے جمعے کے دن. اب 25 ذوالحجہ سے پچھلا جمعہ کون سا بنے گا؟ 18 ذوالحجہ کا. تو ثابت ہوا کہ عثمان غنی کی شہادت کس تاریخ کو ہے؟ 18 ذوالحجہ. ٹھیک ہے. اور تیسری بات آپ نے کی نہیں، یہ کوئی طریق ثابت نہیں. 18 ذوالحجہ والی جو روایت درست نہیں ہے، درست نہیں ہے. یہ روافظ کا شعار بن چکا ہے اس وقت. تو جو روافظ ہیں شیعہ، ان کے شعار سے اہل سنت کو بچنا چاہیے. اس لیے ضروری کہ افضلیت شیخین اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے. جو افضلیت شیخین حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تمام صحابہ اور ساری امت سے افضلیت نہیں مانتا، وہ اہل سنت نہیں. اہل سنت کا یہ اجماعی اتفاقی عقیدہ ہے. صحابہ علیہ رضوان، پھر اہل بیت اور خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ یہ ہے. صحیح بخاری میں 3671 نمبر حدیث ہے. حضرت مولا علی سے آپ کے بیٹے محمد ابن حنفیہ نے پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو جان یہ بتائیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد حضور کی امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا ابو بکر. قالا قلت ثم من، میں نے کہا ان کے بعد. فرمایا ان کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. یہ صحیح بخاری کی 3671 نمبر حدیث ہے. یہی غوث پاک سرکار کا عقیدہ، یہی داتا صاحب کا عقیدہ ہے، یہی اللہ کے تمام ولیوں کا عقیدہ ہے. اور اس عقیدے سے انحراف کرنے والا وہ اہل سنت کے عقیدے پر نہیں ہے. لہذا وہ اہل سنت کے عقیدے سے ہٹا ہوا ہے. اس لیے عقیدہ تمام عقائد کو بیان کرتے ہیں. الحمدللہ ہم افضلیت کا مسئلہ بھی بیان کرتے ہیں. اور افضلیت شیخ ہمارے ہاں کیا ہے؟ اجماعی عقیدہ ہے. اس کا منکر سنی نہیں ہے. بلکہ حضرت امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ از جرگہ اہل سنت می برائیں، جو حضرت صدیق اکبر سے کسی دوسرے صحابی کو شیخین سے افضل مانے، از جرگہ اہل سنت می برائیں، وہ اہل سنت کے عقیدے سے باہر ہے، وہ سنی نہیں. ٹھیک ہے جی. یہ جو 14 معصوم والا جملہ ہے یہ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق نہیں. دیکھیں اہل سنت و جماعت کا یہ اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے کہ انسانوں میں معصوم صرف انبیاء علیہ السلام. سب کو ہوئی رحمت اللہ. چھینک آئے تو کیا کہنا ہوتا ہے؟ الحمدللہ. چھینکنے پر کیا کہنا ہے؟ بولو بھائی الحمدللہ. اور جب میں الحمدللہ کہوں گا تو آپ پر واجب ہے کہ آپ نے سن کے کیا کہنا؟ یرحمک اللہ. کیا کہنا؟ یرحمک اللہ. اور آگے سے پھر جواب دینا مستحب ہے. یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری بھی اور آپ کی بھی بخشش فرمائے. جیسے سلام کا جواب دینا واجب ہے، ایسے چھینکنے پر الحمدللہ کہا تو جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے. کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. بولو. اور جواب میں کیا کہنا ہے؟ یرحمک اللہ. جی ابھی آپ نے پہلے سوال کیا کیا؟ اچھا ٹھیک ہے جی. کیا غلط ہے؟
غلط ہے، جھوٹ ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ بالکل جھوٹی بات پھیلائی گئی ہے، کوئی ایک بھی روایت ثابت نہیں ہے اس طرح کی کہتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے مولا علی پاک کے بارے میں ایسی کوئی بات کی ہو۔ بلکہ سنی شیعہ کتابوں میں 5 شیعہ کی کتابوں سے حوالہ جات دکھا سکتا ہوں، بشمول ملا باقر مجلسی کی بہار الانوار کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے پاس حضرت مولا علی کے ایک ساتھی درار بن دمرہ السدائی الکنانی وہ گئے، تو حضرت امیر معاویہ نے اپنے دربار میں درار سے کہا صف لی علی، اے درار میرے سامنے علی کے اوصاف بیان کرو۔ کیا کہو؟ علی کے اوصاف بیان کرو، صف لی علی، میرے سامنے علی کے اوصاف بیان کرو، یعنی یوں کہا کہ میرے سامنے علی کی منقبت پڑھ کے سناؤ۔ تو درار نے کہا کانا واللہ بعید المدا شدید القوا یقول فصلا ویحکم عدلا یتفجر العلم من جوانبہ وتنطق الحکمت من نواحیہ ویستوحش من الدنیا وزہرتها۔ اس طرح پوری لمبی منقبت پڑھی، پورا صفحے کی ایک منقبت ہے۔ درار بن دمرہ نے جب پڑھی تو روایت کے اندر موجود ہے کہ امیر معاویہ کی آنکھوں سے اتنے آنسو نکلے کہ داڑھی تر ہو گئی۔ ملا باقر مجلسی شیعہ عالم نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ اپنی اس قمیص کے ساتھ ایسے آنسوؤں کو پوچھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کانا واللہ ابو الحسن کذالک، رحم اللہ ابو الحسن کانا واللہ کذالک۔ اے درار اللہ کی قسم اللہ ابو الحسن علی پر رحم کرے، علی ایسے ہی تھے، علی ایسے ہی تھے، علی ایسے ہی تھے۔ یہ روایتیں نظر نہیں آتی لوگوں، شیعہ سنی دونوں کتابوں کے اندر موجود ہے، لہذا یہ جو اس طرح کی باتیں بالکل غلط ہے، صحابہ کرام کے خلاف پروپیگنڈا ہے۔ جی دونوں لکھا جی کہ ہم سنی حنفی کیوں ہیں؟ بھئی اس لیے کہ اہل سنت و جماعت ہمارا مسلک ہے، اہل سنت ہمارا دین، ہمارا دین اسلام ہے۔ باقی ادیان باطلہ کے مقابلے میں عیسائیوں، یہودیوں، ہندوؤں، سکھوں کے مقابلے میں ہمارا دین دین اسلام ہے۔ لیکن چونکہ کلمہ پڑھنے والوں کے اندر ایسے لوگ جو گمراہ عقائد کے حامل ہیں پیدا ہوئے، اور نبی پاک علیہ السلام نے ان کی پیش گوئی بھی فرمائی کہ ایسے امت کے اندر گمراہ قسم کے لوگ پیدا ہوں گے، فرقے پیدا ہوں گے، اور تم نے امت کی جماعت کے ساتھ رہنا ہے۔ کس کے ساتھ؟ امت کی جماعت کے ساتھ۔ جامع ترمذی کتاب الفتن 2165 نمبر حدیث ہے، علیکم بالجماعت وایاکم الفرقہ، تم پر جماعت کا ساتھ لازم ہے، اور جماعت سے کٹ کر جو بننے والے فرقے ان فرقوں سے بچ کے رہنا ہے۔ لہذا ہم بتاتے ہیں کہ ہم ان فرقوں والے نہیں، ہم اہل سنت و جماعت والے۔ کون سے ہیں؟ تو ہم باقی ادیان باطلہ کے مقابلے میں مسلم، اور باقی گمراہ فرقوں کے مقابلے میں اہل سنت و جماعت کیا ہے؟ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی جب ہم نے مسلم کہہ دیا تو پھر اہل سنت کہنا ضروری ہے؟ سمجھ آ رہی؟ اہل سنت کہنا ضروری ہے؟ یہ بتائیں کہ آپ، چلیں یہ بتائیں کہ آپ سنی ہیں کیا ہے؟ مسلم مسلمان ہیں کہ سنی؟ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان بھی ہیں، ہم سنی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، سنی بھی ہیں۔ بات ہوتی ہے سمجھانے کے لیے، آپ کو کوئی شخص یہ پوچھے کہ آپ پاکستانی ہیں کہ پنجابی، کیا کہیں گے؟ بھائی ایک بتائیں، پاکستانی کہ پنجابی ہیں؟ پاکستانی بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں۔ پاکستانی ہیں ملک کے اعتبار سے، اور پنجابی ہیں صوبے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ جب ہم ایک وقت میں پاکستانی اور پنجابی بھی ہو سکتے ہیں تو ہم ایک وقت میں مسلم اور سنی بھی ہو سکتے ہیں۔ مسلم ہیں باقی ادیان باطلہ کے مقابلے میں، اور سنی ہیں باقی گمراہ فرقوں کے مقابلے میں۔ اور چونکہ اہل سنت ایک ٹائٹل بڑا خوبصورت ٹائٹل ہے، اب وہ دوسری پارٹی نے کہا کہ یہ تو ٹائٹل بڑا پیارا ہے، تو ہم کیوں نہ ہو کہ ہم اپنے لیے بھی استعمال کریں۔ تو انہوں نے یہ کہا جی کہ یہ کہتے ہیں اہل سنت، انہوں نے کہنا شروع کر دیا خالص اہل سنت۔ کیا؟ خالص اہل سنت۔ حالانکہ جو خالص ہوتا ہے اس کو خالص کا ٹائٹل ساتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایسے ہی ہے نا؟
ہاں لیکن جب مختلف قسم کے برانڈ آ جائے مارکیٹ میں تو پھر یہ ہے کہ ان سے امتیاز کرنے کے لیے بتانا پڑتا ہے. تو اب جب اپنے آپ کو بہت سارے لوگ سنی بھی کہنا شروع ہو گئے تو ہم نے اہل سنت و جماعت بریلوی بھی بتا دیا اور بتایا کہ اہل سنت جو شروع سے چلے آ رہے ہیں وہ ہیں جو امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے. اور حنفی ہونا ہماری امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے ساتھ فقہی موافقت ہے اور ان کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس بنیاد پہ. تیسرا مسئلہ لکھا جی رفع الیدین کا اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا. مسئلے لمبے لمبے ہیں، میں مختصر کر کے بیان کر دیتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ ان مسائل کے اوپر میں نے مکمل تفصیلی میں نے بیانات ریکارڈ کروائے ہوئے ہیں. نوجوان بالخصوص جو دیکھتے ہیں، جو نہیں بھی دیکھتے تو سوشل میڈیا کا دور ہے، جو دیکھتے ہیں کم از کم سوشل میڈیا کو تو میرے بیانات ایک دفعہ ان کو ضرور سنیں تاکہ سوشل میڈیا پہ مختلف قسم کے لوگ جو ہے نا ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کی جو ہے نا وہ چال سے، ان کے حملوں سے، ان کے باروں سے اپنے ایمان عقیدے کو بچایا جا سکے. تو رفع الیدین کا مسئلہ بھی اس اعتبار سے ایک مارکا تلارا اور بہت بڑا مسئلہ ہے. تو یاد رکھیں کہ رفع الیدین کرنے کے حوالے سے بھی حدیثیں موجود ہیں اور نہ کرنے کے حوالے سے بھی روایت موجود ہیں. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی فقہ کے اندر ہمارے جن کے فتوے پر عمل کرتے ہیں وہ تمام احادیث کو سامنے رکھ کر ان احادیث کو راجح قرار دیتے ہیں، ان کو ترجیح دیتے ہیں جن میں رفع الیدین نہ کرنے کا اور ترک رفع الیدین کا ذکر ہے، اور حضور کے ان صحابہ سے ہے جو حضور کے بڑے علماء اور علم کے اندر بڑے صحابہ ہیں، جیسے سیدنا مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیر فرض سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے، جامع ترمذی میں 257 نمبر اور سنن نسائی میں 1027 نمبر حدیث ہے. عبداللہ ابن مسعود صحابی کہتے ہیں لوگو الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں تمہیں رسول اللہ کی نماز پڑھ کے دکھاؤں کہ حضور کس طرح نماز پڑھتے تھے؟ بے توجہ ہے. یہ عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ ذرا تھوڑا تعارف ان کا سن لیں. عبداللہ بن مسعود وہ ہیں حضور کے صحابہ میں سے، صحیح بخاری کی 4999 نمبر حدیث ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جس نے قرآن سیکھنا ہے میرے 4 صحابہ سے قرآن سیکھے، ان میں پہلا نام حضور نے عبداللہ بن مسعود کا بیان کیا. صحیح بخاری کی 5000 نمبر حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے صحابہ جانتے ہیں کہ میں صحابہ میں سے سب سے زیادہ قرآن کو جانتا ہوں، کیونکہ میں نے قرآن کی 70 سے زیادہ سورتیں اللہ کے نبی کے مبارک منہ سے سیکھی ہوئی. صحیح بخاری کی 3762 نمبر حدیث ہے. حضور کے رازدار صحابی حضرت حذیفہ بن یمان سے ایک تابعی نے پوچھا کہ حضور کے صحابہ میں سے اس صحابی کا نام ہمیں بتائیں جس کا طور طریقہ اللہ کے نبی کے طور طریقے کے سب سے زیادہ قریب ہو تاکہ ہم اس سے دین سیکھیں. تو حذیفہ بن یمان کہتے ہیں جس کو میں جانتا ہوں وہ عبداللہ بن مسعود ہے. تو وہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں تمہیں رسول اللہ کی نماز پڑھ کے دکھاؤں؟ آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی. فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مرتين، صرف نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھائے، باقی پوری نماز میں نہ رکوع جاتے، نہ رکوع سے اٹھتے، نہ سجدے جاتے، نہ سجدے سے اٹھتے، نہ تیسری رکعت کے شروع میں کسی مقام پہ ہاتھ نہیں اٹھائے، اور بتا دیا کہ یہ اللہ کے نبی کی نماز. امام ترمذی کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کی حدیث حسن ہے اور ایک نسخے کے مطابق حسن صحیح ہے، اور حضور کے اہل علم صحابہ کا یہی طریقہ ہے کہ وہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کرتے. اور ان اہل علم صحابہ میں سے ایک مولا علی پاک ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں 2457 نمبر حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. قلیب بن شہاب تابعی کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی جب نماز پڑھتے تھے تو مولا علی صرف نماز کے شروع میں رفع الیدین کرتے تھے، باقی نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے. لہذا رفع الیدین نہ کرنے کی جو احادیث ہیں وہ راجح ہیں، اور یہی امام ابو حنیفہ کا مسلک اور مذہب ہے، اور یہی امام مالک رحمۃ اللہ کا موقف ہے. اب دوسرا سوال ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا مسئلہ. تو یاد رہے جی کہ جو ناف کے نیچے اور ناف سے اوپر ہاتھ باندھنے کے حوالے سے روایات ہیں، ان روایات میں سے بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہی روایتوں کو ترجیح دی ہے جو حضور کے بڑے علماء صحابہ سے مروی ہیں، اور ان میں سے ایک مولا علی پاک رضی اللہ تعالی. امام احمد بن حنبل، امام بخاری مسلم کے استاد، مصنف
مسند احمد ابن حنبل میں حدیث لے کے آئے، سنن کبریٰ بیہقی کے اندر اور بہت ساری کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں السنت وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے نماز میں رکھا جائے، یہ سنت ہے۔ اور اسی کے مطابق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسئلہ بیان فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتل ٹھیک ہو گیا، فضائل تو ہو گیا، ٹھیک ہو گیا جی، چلیں الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی دوست بھائی نوجوان بات نہیں کہنا کہ میں پوچھنا سی تو میں پوچھ نہیں سکیا، آپ بات کو پوچھ لیں پوچھ لیں، کیونکہ یہ محفل مجلس روزانہ تو نہیں سجتی، ماحول بنا ہے، لوگ بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھے، ایک منٹ بیٹھ جائیں آپ ایک منٹ بیٹھ، آپ کو آخر میں باری دے دوں گا۔ کوئی نوجوان جو سوشل میڈیا سے سنتے ہیں نا، کسی کے ذہن میں اشکال سوال ہو تو بھائی پوچھ لیں، پھر نہ کہنا ابھی کرنا ہے اعتراض تو کر لیں، سوال کرنا تو کریں۔ ہاں جی جی چلو قاری صاحب سے پوچھ لینا، بیٹھ جاؤ، وہ نہیں دکھا کے پوچھ لینا، قاری صاحب کو دکھا کے پوچھ لینا، پتہ نہیں کون سی علامت کہہ رہے ہو۔ اچھا جی کوئی اور دوست؟ نہیں کرنی چاہیے، قرآن مجید کے اندر واضح موجود ہے۔ اب دیکھیں نا ہم امام کے ساتھ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اور بھی پڑھتے ہیں، 9 نمازیں پڑھتے ہیں، کتنی نمازیں؟ 9 نمازیں، 5 تو یہی فجر ظہر عصر مغرب عشاء، اس پہ ایک جمعے کی نماز بھی ہے، 2 عیدوں کی نمازیں ہیں اور نماز تراویح بھی ہے، تو یہ ٹوٹل کتنی جماعت کے ساتھ ہوتی ہیں؟ 9 نمازیں۔ 9 میں سے صرف 2 نمازیں جن میں امام آہستہ آواز سے قرات کرتا ہے، باقی سب میں بلند آواز سے قرات کرتا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ الاعراف کے اندر موجود ہے، اللہ کریم فرماتا ہے اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، کان لگا کے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ آیت نازل ہی مقتدی کے بارے میں ہوئی ہے، یعنی جب مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو اور امام قرآن کی تلاوت کرے تو مقتدی کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور امام قرات کہاں سے شروع کرتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین سے۔ قرآن جب پڑھنا شروع کرتا ہے تو وہ سورۃ الفاتحہ سے کرتا ہے، تو امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی۔ اس پر بہت سارے دلائل ہیں، اس پر بھی میں نے ایک مکمل ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا، وہ اب سارا سن کے اس کے دلائل کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں اب دیکھیں وہ جو حدیث ہے نا بیان کی جاتی ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں، توجہ کیجئے بھائی، اب سمجھیں اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ اس حدیث کا مطلب ہم حدیث ہی کی روشنی میں لیں گے۔ جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث لے کے آئے اور وہ کہتے ہیں کہ اس شخص کی نماز نہیں جس نے نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی الا ان یکون وراء الامام، ہاں مگر امام کے پیچھے ہو تو پھر درست ہے۔ تو مطلب صحابی نے بتا دیا کہ وہ جو حدیث ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، وہ اکیلے تنہا شخص کے لیے ہے، امام کے پیچھے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اور پھر اسی حدیث کو امام ترمذی نے بیان کیا اور امام احمد ابن حنبل جو کہ امام بخاری کے استاد ہیں ان کا قول ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں اذا کان وحدہ، بھئی اس حدیث کا تعلق تب ہے جب بندہ اکیلا تنہا نماز پڑھ رہا ہو۔ اسی طرح سنن ابی داؤد میں 822 نمبر روایت، اس کے تحت امام سفیان ابن عیینہ کا قول امام ابو داؤد لے کے ہے کہ امام ابن عیینہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو اس وقت اگر فاتحہ نہیں پڑھتا تو پھر نماز درست نہیں ہے۔ ہاں اگر امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو پھر امام کے پیچھے کسی قسم کی قرات نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تابعی نے پوچھا، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ کیا امام کے پیچھے قرات کی جائے، تو آپ نے فرمایا لا قرأۃ مع الامام فی شیء، امام کے پیچھے کچھ بھی قرات نہیں کرنا۔ قرات اور قرات قرآن مجید کی تلاوت کو کہتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت امام کے پیچھے نہیں کرنا۔ جی بزرگوں
فیشن کے طور پر ننگے سے جو نماز پڑھی جاتی ہے یہ مکروہ ہے. سنت اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ سر ڈانپ کے نماز پڑھی جائے. سب سے افضل تو یہ ہے کہ با امامہ سر پہ سنت سجا کے امامہ شریف یا کم از کم ٹوپی رکھ کے سر کو ڈانپ کے نماز کو پڑھا جائے. ننگے سر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس طرح فیشن کے طور پر یہ مکروہ ہے, سنت کے خلاف ہے, یہ درست نہیں. دو سوال کٹھے آ رہے ہیں جی. ہاں جی بولو تسی. دیکھیں کچھ چیزیں انتظامیہ کے جو اختیار میں ہیں, انتظامیہ کو اپنے اختیار کو استعمال کرنا چاہیے. وہ اس اعتبار سے کہ پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ کرسی استعمال کرتے ہیں آیا واقعہ وہ ان کا عذر ہے. اگر تو عذر کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ ان کو شریعت نے رخصت دی ہے نا, وہاں شرع نے ان کو رخصت اور اجازت دی ہے اور اس رخصت کے مطابق عذر کی بنیاد پہ کرسی استعمال کر رہے ہیں. اور وہ شخص جو جس کا عذر نہیں ہے, معذور نہیں ہے, وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے باقی نارمل طریقے سے. بس ایسی ہلکی سی کوئی اس کو مسئلہ ہے تو سستی کی بنیاد پہ ایسے بیٹھ جاتا ہے, تو وہ اگر بیٹھ کے کرسی پر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز درست نہیں ہے. جب اس کی نماز ہی سرے سے نہیں ہوگی تو ایسا شخص اگر صف کے درمیان میں بیٹھتا ہے تو قطع صف بھی لازم آئے گی. لیکن یہ فیصلہ ہم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے, یہ پہلے دیکھنا ہوگا کہ جو بندہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے اس کا واقعتاً حقیقی عذر ہے کہ نہیں ہے, یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو دیکھیں وہ عذر کی حالت میں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ معذور کے لیے رخصت ہوتی ہے. مثلا ایک بندہ معذور ہے, وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا, وہ بیٹھ کے پڑھے گا. حتیٰ کہ وہ تربو یعنی چوکڑی مار کے پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو چوکڑی مار کے پڑھنے کی بھی اجازت ہے. اب جو بندہ چوکڑی مار کے نماز پڑھے گا صف کے اندر بیٹھ کے, ظاہر ہے کہ وہ جگہ بھی زیادہ روکے گا, ایریا بھی زیادہ لے گا, پھر اس کو سجدہ کرنے کے لیے بھی جو نا وہ زیادہ جگہ درکار ہوگی, ظاہر ہے اس نے پھیل کے کرنا ہے. تو جب شریعت نے اس کو جتنی رخصت دی ہے, اسی طرح کرسیوں والوں کو جب شرع نے رخصت دی ہے تو وہ کرسی کے اوپر جس طرح بچھا کے صف کے اندر پوری کرسی رکھے نا, اب بیٹھ کے نماز پڑھیں. ٹھیک ہے سمجھ گیا ہوں. اب دیکھیں اگر تو وہ معذور ہے نا, معذور ہیں اور وہ رکوع اور سجدے کی قدرت نہیں رکھتے تو ان کا قیام ساکت ہے. شرع نے ان کو مجبور نہیں کیا کہ وہ قیام کریں, وہ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے کرسی پہ نماز پڑھیں. جی اچھا آپ بیٹھ جائیں, ایک منٹ پہلے انہوں نے اب دیکھیں یہ جو روایت ہے اس پر مختصر تو میں بات نہیں کر سکتا, البتہ یہ ہے کہ اس پر بھی میں نے ایک مکمل بیان ریکارڈ کروایا الحمدللہ. یہ سارے موضوعات ایسے ہیں کہ جو تفصیل طلب ہے نا, ان پر تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہوتی ہے. دو لفظوں میں یا ایک جملے میں جو نا وہ ہاں یا نہ میں ان چیزوں کا جواب نہیں دیا جا سکتا, اس کے لیے تفصیل کی ضرورت ہے. یہ تو پورا ایک لیکچر ہے. میں نے جیلم کا جو ماہانہ درس ہمارا ہوتا ہے اس میں پورا ایک بیان ریکارڈ کروایا ہے حدیث عمار اور باغی گروہ, حدیث عمار اور باغی گروہ کہ جو حدیث ہے اس حدیث کی فنی حیثیت, اس حدیث میں کون کون سے الفاظ آئے اور اس حدیث کا مصداق کون لوگ ہیں, کون سا گروہ ہے, محدثین کے اس پر کیا آ رہا ہے, تفصیل کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے. اگر آپ نے اس کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ سننا تو میرا بیان سننا. ٹھیک ہے جی. مردوں کے ساتھ تو نہیں جائز, مردوں کے ساتھ تو جائز نہیں ہے. البتہ اگر کسی جگہ پہ عورتیں اس طرح آتی ہیں تو پھر اس حالات کو دیکھا جائے گا کن حالات میں. یہ مسئلہ بڑا سینسٹیو آج کے دور میں ہے, بڑے مسائل پیش آتے ہیں, دیکھنا پڑے گا دیکھ کے. پھر ویسے جو مسئلہ ہے ہمارا فقہ حنفی کا وہ یہی ہے کہ عورت کا امامت کرنا یہ درست نہیں, خلاف سنت ہے, مکروہ ہے. عورت کا امامت کرنا درست نہیں ہے. ہاں عورتیں اگر کسی جگہ پہ جمع ہو کے وہ خود نماز پڑھتی ہیں اور وہاں اجتماع ہوتا ہے, بیان کرتی ہیں, سنتی ہیں, درس و تدریس ہوتا ہے, تو اس گئے گزرے پرفتن دور میں اگر عورتیں کرتی ہیں تو ان کو
اللہ کا نام لیتی ہیں، دین کی بات سنتی ہیں، سننے دینی چاہیے، بلا وجہ روکنا بھی نہیں چاہیے۔